انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الاعلیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک کوشش کریں گے کہ ان سورتوں کے کچھ معنی اور مطلب آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ عام طور پہ ہماری نمازوں میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں اور ہم کو معلوم ہو کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے، اس صورت میں اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے، تاکہ جب کبھی آپ پڑھیں آپ کی وہ یاد تازہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ سورہ مکی صورت ہے، سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے۔ تو آپ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق سمجھ جائیے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، جس میں اللہ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا۔ اور مدنی وہ صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال و حرام سمجھایا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام بتائے۔ یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہوں گی، جبکہ مکی صورتیں چھوٹی رہے گی لیکن اس کے اندر موضوع ایمان کا ہوگا، اس کے اندر موضوع آخرت کا ہوگا، اللہ سے متعلق ہوگا، اللہ کی قدرت سے متعلق ہوگا، ربوبیت اور الوہیت اس کا موضوع ہوگا، اور جنت اور جہنم اس کا موضوع ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلی چند آیتیں، بلکہ اگر سورہ کو دیکھیں آپ تو چند بیسک چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کے ذریعے بتائی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، چند آیتوں میں، شروعات کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے اور اپنی خصوصیت بتائی ہے کہ رب ہونے کے ناطے میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کا ذکر آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے وہ قرآن کا حصہ ہے۔ ابھی اللہ کی مرضی ہے جو چیز کو اللہ باقی رکھے قرآن میں، جو چیز کو باقی نہ رکھے۔ یہ دوسرا موضوع ہوا۔ تیسرا موضوع، اس قرآن کے ذریعے جو نصیحت حاصل کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، اس قرآن سے لینے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے۔ اور جو لوگ اس نصیحت کو ان لوگوں نے اعراض کیا، چھوڑ دیا، یہ لوگ ناکام ہوں گے، اور یہ لوگ ایسی جہنم میں جائیں گے جہاں نہ انہیں زندگی ملے گی نہ موت ملے گی، تڑپتے ہوئے رہ جائیں گے وہ لوگ۔ تو جو انسان اس نصیحت کو عمل کر لے گا وہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہے، جو انسان اس نصیحت سے اعراض کرے گا وہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہے۔ تو یہ مضمون اصل اس سورہ کا ہے۔ تو تفصیلی طور پر چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، تمہارے ایسے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے تم کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو اپنے اندازے کے مطابق، اپنے تخمینے کے مطابق ڈیزائن کیا اور اسے ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعى، اور اسی نے ایک ہرا چارے کے طور پر اگایا۔ فجعلہ غثاء نحوا، پھر اسی کو بعد میں سکھا کر ایک سوکھا کوڑے کی طرح بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، تو یہاں تک جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق ہیں۔ تو اس کا میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں آپ کے سامنے۔
اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی کہ تم اس رب کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے یسبح للہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اپنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان، ہر جانور اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آسمان و زمین ہے، جتنے بھی سارے مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ کے تابع ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایک بات کو یاد رکھیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ لوگ توحید و ربوبیت کو جانتے تھے، ان کا توحید و ربوبیت پر ایمان تھا۔ ان کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ توحید الوہیت کی تھی اور آخرت کی تھی۔ ان کا نہ آخرت پر ایمان تھا، نہ ہی توحید الوہیت پر ایمان تھا۔ وہ رب کو، اللہ کو جانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اللہ کون ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے، تو ساری چیزوں کو وہ جانتے، وہ رب کو مانتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے ذریعے جس کو وہ مانتے تھے ان کو الوہیت کی طرف بلایا۔ اللہ نے توحید ربوبیت، اسی لیے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ربوبیت سے متعلق ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ الوہیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کہا دوسری جگہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا خالق کل شیء، خالق کل شیء، یعنی تم اس رب کی عبادت کرو جو اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی الہ بننے کے لیے، معبود بننے کے لیے جو بنیادی شرط اللہ نے بتائی وہ کون سی ہے؟ خالق کی۔ اسی لیے کیا کہا کہ یہ لوگ جس کو لوگ پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں شراکت داری کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے جو اللہ کے بالمقابل انہوں نے بنائی ہے؟ تو سب سے پہلے بنیادی شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوئی اگر الہ بننا ہے، معبود بننا ہے، اس کے لیے پہلے خالق بننا ضروری ہے۔ اگر وہ خالق ہوگا وہی معبود ہوگا۔ جس کی آپ عبادت کر رہے ہو اگر وہ خالق نہیں ہے تو عبادت بھی اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ نے خالق کی بتائی۔ اس لیے ربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے۔ جب اللہ یہ سب چیزوں کا حقدار ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت کا بھی حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا خلق فسوا۔ آپ دیکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کو اس ڈھنگ سے پیدا کیا جس طرز پہ وہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر آپ کسی طرح کا کوئی عیب نہیں نکالیں گے۔ اگر اللہ نے کہیں گے عیب بتایا ہے تو سمجھانے کے لیے، لوگوں میں تفاوت بنانے کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو بہت خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل بنایا ہے، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نعوذ باللہ اس طرح نہیں بنا سکا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ کسی کو حسن و جمال دے کر اسے شاکر بنانا چاہتا ہے، اسے نعمتیں چھین کر اس کو صابر بنانا اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کن فیکون والا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا والذی قدر فہدی۔ آپ دیکھیں جس کو جتنا ملنا ہے، کسی کو اگر اللہ نے مالداری سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مقدر میں رکھ دیا اتنا اس کو ملے گا، تو اس کو معلوم ہے اللہ کو کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ مان لیجئے اگر اللہ نے مجھے مقدار کے اعتبار سے دیا، مجھے زیادہ اللہ نے نہیں دیا، تو غور کرے اگر مجھے زیادہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر مجھے کبھی بے حساب کچھ مل جائے تو میں اس میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہوں؟ کیا میں اللہ کو بھول جاتا ہوں؟ کیا میں دنیا میں اور راغب ہو جاتا ہوں؟ صرف اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہے، اگر آپ اس نعمت پر شکر گزاری کرو گے اللہ اور بڑھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اگر کم دیتا ہے تو آپ کو اللہ دے کر آزماتا ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ اس مال کے سبب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جو اس کے حق میں
بہتر ہے. تو اللہ نے ہر انسان کے لیے جو چیز طے کر رکھی اس طرح سے رکھا. پھر کہا فہدا, اللہ نے سب کو ہدایت دی. ہدایت کی دو بنیادی قسمیں ہیں. ایک ہدایت جو سب کو ملنے والی ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, سب کو ایک جو بیسک ہدایت ہے زندگی گزارنے کی وہ سب کو ملے گی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جو ہے سورۃ النحل کے ذریعے شہد کی مکھیوں کی مثال دی. اگر آپ ان کے ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں گے کس طرح سے وہ لوگ منظم انداز میں اپنے ہر ایک کام کو انجام دیتے ہیں. ہر شہد کی مکھی اپنا کام وہ جانتی ہے اور اس کی جو ذمہ داری اللہ نے اس پر عائد کی ہے اس کو بخوبی وہ جانتی ہے. کہاں سے اس کو رس لینا ہے اور کہاں پہ جمع کرنا ہے, کس پھل کے پاس جانا ہے, کس پھول کے پاس جانا ہے, ساری ہدایت اللہ نے اس کو دی ہے. اور وہیں چونٹیاں بھی, جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو کیا کہا ان سے کہ چونٹیوں تم بلوں میں داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لشکر کے تلے تم رون دیے جاؤ. تو ہدایت کہاں سے ملی ان کو؟ یہ وہی ہدایت ہے, وہی بیسک ہدایت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے, سب کو عطا کی. ایک کافر بھی اس کو معلوم ہے دنیا میں کیا اچھا اس کے لیے کیا برا ہے. تو یہ بیسک ہدایت ہے. اور ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. اسی لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت, تو یہاں پہ کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت الایمان, ایمان کی ہدایت. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے, جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. پھر دوسری جگہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف چلاتے ہیں. تو یہ کون سی ہدایت ہوئی؟ یہ لوگوں کو اچھا اور بہتر راستہ بتانے کی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ان کے اختیار کے مطابق ہدایت دیتا ہے. ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہوتی ہے, ایمان کی ہدایت, وہ ایمان کی توفیق ہوتی ہے, وہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. جس کے لیے اللہ راضی ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے, جس کے لیے اللہ راضی ہے اسی کو توفیق دیتا ہے. تو ہدایت تو ہر انسان کو ملتی ہے ایک اپنی زندگی گزارنے کے لیے, لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو ہدایت چاہیے, اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہوگی, اللہ سے آپ کو توفیق مانگنی ہوگی, تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہدایت سے نوازے گا. اسی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوقات پر آپ غور کریں. اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے اپنے سارے مخلوقات میں سے 4 مخلوقات کا یہاں ذکر کیا. کس کا؟ اونٹ کا اللہ نے ذکر کیا آپ کے سامنے, اللہ نے آسمان کا ذکر کیا, اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا, اللہ نے زمین کا ذکر کیا. ان چاروں مخلوقات کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے ان مخلوقات کو کیسے پیدا کیا. جب آپ ان مخلوقات پہ غور و فکر کرو گے تب اللہ تعالیٰ کی آپ کو تخلیق کا, اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں اپنے جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہاں پہ لفظ کریشن ہم بہت کم پڑھتے ہیں, صرف سائنس اور نیچر ہم پڑھتے ہیں. ہماری اکیڈمکس میں کبھی ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کریشن ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہے. اگر کریشن ہم پڑھ لیتے تو کبھی نہ کبھی کریٹر کو جان لیتے. اگر مخلوق کے بارے میں بتایا جاتا تو کبھی نہ کبھی ہم خالق کو جان لیتے, لیکن ہم نے اس کے بجائے کیا کیا؟ سائنس اور نیچر. جو چیز سمجھ میں آئی اس کو سائنس کہہ دیا, جو چیز سمجھ سے باہر اس کو کیا کہہ دیا؟ نیچر. میرے بھائیو, ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں یہ انوینشن ہے تو کیا جواب دے گا وہ؟ اس کا انوینٹ کرنے والا کون ہے؟ اس کو پوچھیں گے ڈسکوری ہے یہ تو کیا بولے گا؟ اس کو کس نے ڈسکور کیا؟ الفاظ آپ صحیح استعمال کریں گے تو نتیجے تک پہنچیں گے. اگر آپ سائنس اور نیچر کے بجائے لفظ کریشن استعمال کرتے, تخلیق استعمال کرتے, تو کبھی نہ کبھی لوگ خالق تک پہنچتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ناسا جیسی چیز جہاں پہ وہ آسمان کی اتنی گہرائیوں تک معلومات حاصل کر رہا ہے, بہت ساری ٹیکنالوجی, بہت ساری چیزوں میں ترقی یافتہ ہے,
لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ واقف نہیں ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو سائنس سمجھ رہے ہیں, اس کو مخلوق نہیں سمجھ رہے ہیں. جس دن وہ مخلوق سمجھ لیں گے وہ خالق کا پتہ اٹھا لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں مخلوقات کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جب مخلوق کو دیکھو گے, مخلوق کے اندر اتنی ساری قدرت کو دیکھو گے, تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری مخلوقات ایک خالق کی پیدا کردہ ہے. تب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوقات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اس میں صحیح ڈھنگ سے ہم غور کر سکیں تاکہ خالق کی ہم پہچان کر سکیں. جتنی مخلوقات کی قدر آپ کو ہوگی اتنی ہی خالق کے تعلق سے آپ کی معرفت ہوگی, آپ کا علم ہوگا. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.